بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو کے ڈبلیو کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع قبرستان اور اس کے متعلق کچھ مفید باتیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایصال ثواب کے متعلق آپ ضرور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد اس مردے کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، نمبر 2 وہ علم یعنی دین کا علم جس سے دنیا میں لوگوں کو فائدہ ملتا رہا، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرتی رہی۔ حوالہ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، ذرا غور فرمائیں کہ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے مرنے کے بعد کام آنے والی 3 چیزوں کا تفصیلی بیان بتایا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر جائے جس سے خلق خدا کو فائدہ ملے، یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ ملے، جیسا کہ کسی نے مسافر خانہ راستہ میں بنا دیا اور گرمیوں کی موسم میں اس کے نیچے بیٹھتے رہے، اسی طرح کسی نے مریضوں کے لیے ہسپتال بنوا دیا اور لوگ اس سے علاج کرواتے رہے، اور کسی میں راستہ میں کنواں بنوا دیا یا کوئی نلکا لگوا دیا جس سے لوگ پانی سے سیراب ہوتے رہے، یا مسجدیں بنوا دیں، یہ سب کام صدقۃ جاریہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں عمل میں فائدہ ہوگا۔ باقی دونوں کام بھی ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلائے اور ان کو نیک و صالح بنائے، اور یہ کوشش کرے تاکہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ محترم سامعین کرام، کیا مردے کو ثواب پہنچتا ہے؟ یہاں ایک بات کی تشریح کر دینا بہت ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ بہت سے سخت عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو شخص مر گیا اس کے بعد اس کو کوئی نیک کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ جو چلا گیا اس کا اب کوئی ثواب پہنچنے کا رستہ نہیں ہے۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب میت کو پہنچنے میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی مذہب حق ہے۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ لکھ دیا کہ میت کو اس کے مرنے کے بعد ثواب نہیں پہنچتا، یہ قطعاً غلط بات ہے، یہ باطل بات ہے، یہ کھلی ہوئی خطا ہے، اس لیے یہ قول ہرگز قابل التفات نہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ میت کو ہر نیک کام کا ثواب پہنچتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مردہ اعزاء اقربا رشتہ داروں کے لیے
قرآن کریم پڑھ کر یا صدقہ وغیرہ کر کے ان کے لیے ثواب پہنچاتا رہے۔ اس کے بعد ہم ایصال ثواب کے چند طریقے بیان کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میت کے ایصال ثواب کے چند طریقے ایصال ثواب کے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھ کر اس کے ثواب یعنی مردوں کے ایصال ثواب کرے اور بخش دے تو مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کے لیے سورت یاسین پڑھا کرو۔ اور بعض حدیث میں ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سورت فاتحہ 1 مرتبہ اور سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 1 مرتبہ اور سورت التکاثر پڑھ کر اس کے ثواب قبرستان کے تمام مردوں کو بخش دے تو اس قبرستان کے تمام مردے اس کی شفاعت کریں گے۔ محترم سامعین کرام، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم قبرستان جایا کرو تو الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو بخش دیا کرو، ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایصال ثواب کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، اول 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد اخیر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر قبرستان کے تمام مردوں کو ثواب پہنچا دے۔ بہتر یہ ہے کہ یوں نیت کرے کہ اس کا ثواب تمام مسلمان مردوں کو پہنچے۔ محترم سامعین کرام، قبرستان میں داخل ہونے کے وقت کی دعائیں تو بہت کثیر ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک آسان اور مختصر سی دعا آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس کو یاد بھی کریں اور اس کو سنیں بھی۔ حدیث شریف میں قبرستان میں داخل ہونے کے وقت پڑھنے کی یہ دعا ہے، اور ہم یہاں صرف ایک دعا آپ کو سنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ سن کر اس کو یاد بھی کر سکیں۔ بہت آسان الفاظ میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اس کو ضرور یاد کریں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی ہماری اور تمہاری بخشش فرما دے۔ تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، زیارت قبور کے متعلق چند ضروری باتیں ضرور سنیں اور اس پر عمل کریں۔ نمبر 1، قبروں کی زیارت کرنا مستحب عمل ہے، یعنی قبرستان کی زیارت کریں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ قبرستان میں کثرت سے جایا کرو، اس سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان میں جاتے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور نمبر 2، قبروں کے اوپر سے چل کر روندتا ہوا نہ جائے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور قبروں کو روندتے ہیں۔ نمبر 3، جب کسی قبر پر جائے تو میت کے پاؤں کی طرف سے جائے،
تاکہ میت کو اگر حق تعالی شانہ آنے کا کشف عطا فرمائے تو دیکھنے میں سہولت ہو جائے۔ اس لیے کہ جب میت قبر میں دائیں طرف کروٹ لیتی ہے تو اس کی نظر قدموں کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی سرہانے کی طرف سے آئے تو میت کو دیکھنے میں دقت اور مشقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، والدین کا اللہ تعالی نے بہت درجہ رکھا ہے۔ قرآن میں بھی والدین کے متعلق آیات مبارکہ بہت سی نازل ہوئیں اور احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی کثیر تعداد میں والدین کے حقوق کے متعلق حدیثیں ہیں۔ آپ کو والدین کے ایصال ثواب کی دعا بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی اے میرے والدین، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما، آسانی فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں آسانیوں کا معاملہ فرمایا۔ اور ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہم پیچھے نقل کر کے آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، شعبان کی 15ویں شب ہو یا لیلۃ القدر کی رات ہو، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ان کی ان 2 راتوں میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کریں، مردوں کو ایصال ثواب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کس خاموشی کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن آج کل ہم نے راتوں کو اور دن کو قبرستان کو میلے اور ٹھیلے بنا رکھا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں قبرستان میں جانے کے آداب اور والدین کے آداب۔ امید ہے آج کی ہماری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھا سا کومنٹس کر دیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔